جب ان کے غلام جاتے ہیں علی سے ملنے، جب ان کے غلام جاتے ہیں لباس نو میں بسد احترام جاتے ہیں علی سے ملنے، جب ان کے غلام جاتے ہیں نشاں ہے قبر میں مومن کی پائے حیدر کے، فرشتے بھی کرنے سلام جاتے ہیں علی سے ملنے۔ اس کا مطلب ہے بھائی باہر رکھ دے اس کو، کیا چاہیے؟ ہاں؟ لگا دو آپ باہر گوگل پہ لگا دو آپ کا ظالم کی حمایت میں جو منہ کھول رہا ہے، ظالم کی حمایت میں جو منہ کھول رہا ہے، خود اس کو خبر ہی نہیں کیا بول رہا ہے، ظالم کی حمایت میں جو منہ کھول رہا ہے، بے ذکر علی لگتی ہے ہر بات کے جیسے، اندھا کوئی میزان میں کچھ تول رہا ہے، ظالم کی حمایت میں شامل ہے قدرت کا وقار، پنجتن کے نور میں شامل ہے قدرت کا وقار، ہے بلندی پر یوں ہی تو آج
قدرت کا دل کے ہر ٹکڑے پہ جس کے لکھے ہو کربلا ہوگا کیا نظروں میں اس کی مال و دولت کا وقار پنجتان کے نور میں شامل ہے قدرت کا وقار روز محشر آئے گا کس منہ سے بخشش کے لیے جو نہ رکھ پایا محمد کی وصیت کا وقار پنجتن کے نور میں شامل ہے قدرت کا وقار پھیلی ہے جس کے شفق سے بن کر اجالے کی کرن ہے دل نرجس کی جان چشم بصیرت کا وقار لاکھ ہے ظلم و ستم دنیا میں لیکن آج تک حجت دورہ سے ہے قائم شریعت کا وقار پنجتن کے نور میں شامل ہے قدرت کا وقار جب سے آیا دست حیدر میں علام اسلام کا چمکا ہے شان وفا بن کر مشیت کا وقار میں در شبیر کا ادنا سا ہوں عظمی غلام اس لیے مولا رکھیں گے میری عزت کا وقار پنجتن کے نور میں فاتحہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد بانو پچھلے پہر اصغر کے لیے روتی ہے ایک وہ جاگتی ہے خلق خدا سوتی ہے سر کو بھی پیٹتی ہے جان کو بھی کھوتی ہے یہ عجب غم ہے کہ تسکین نہیں ہوتی ہے پیٹتے پیٹتے بے ہوش جو ہو جاتی ہے علی اصغر کی صدا آتی
اصغر علی اصغر کی صدا آتی ہے، تو کبھی کونے میں وہ منہ ڈھانپ کے چلاتی ہے، اور کبھی صحن میں گھبرا کے نکل آتی ہے، کوکھ پکڑے ہوئے ہر ایک طرف جاتی ہے، ڈھونڈتی ہے مگر اصغر کو نہیں پاتی ہے، ڈھونڈتی ہے مگر اصغر کو نہیں پاتی ہے، تن کو لرزش ہے جدا اور ہے موزہ جدا، دل تڑپتا ہے جدا سینے میں درد جدا، دل تڑپتا ہے جدا سینے میں ہے درد جدا، تو کبھی کہتی ہے کہ گھر میں میرے اندھیارا ہے، علی اصغر کی جدائی نے مجھے مارا ہے، ہائے میں گھر میں ہوں جنگل میں میرا پیارا ہے، مہربانی جو کرے ماں تو چھٹکارا ہے، کب تلک راتوں کو ہم نالا فریاد کریں، یا الہی علی اصغر مجھے اب یاد کریں، یا الہی علی اصغر مجھے اب یاد کریں، گود پھیلا کے کبھی کہتی ہے دلبر آجا، روح بے چین ہے آجا، علی اصغر آجا، دل تڑپتا ہے میرا گود کے اندر آجا، فاطمہ کے لیے آجا، پائے حیدر آجا، فاطمہ کے لیے آجا، پائے حیدر آجا، اور بوند پانی کے لیے ہائے تیری جان گئی، میں صدقے گئی ماری گئی قربان گئی، میں صدقے گئی ماری گئی قربان گئی، آگ کے سینے سے میرے سینہ لگا دو بیٹا، آگ بھڑکی ہے کلیجے میں بجھا دو بیٹا، خشک منہ اپنا میرے منہ سے ملا دو بیٹا، ایک نظر چاند سی تصویر دکھا دو بیٹا، جاؤں پھر خلد میں ماں تم کو نہ بہلائے گی، ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ٹھہرائے گی، ایک دم سے نہ زیادہ تمہیں ٹھہرائے گی، لو مومنو خلاصہ سنو اس بیان کا، بانوں کو پرسا
تو 6 مہینے کی جان کا، پر کھال کے زبان سے کہوں بے زبان کا، کیوں گر پڑا نہ پھٹ کے طبق آسمان کا، کیوں گر پڑا نہ پھٹ کے طبق آسمان کا، جھولے میں دی پناہ ماں کی کنار میں، کاٹی اذون گردن اصغر مزار میں، کاٹی اذون گردن اصغر مزار میں، لپٹے ہوئے عزیزوں کے لاشوں سے تھے حرم، جو آثر شہیدوں کے ہونے لگے قلم، گن گن کے خود عمر نے کیے نیزوں پر بولا ملازموں سے ابھی ایک سر ہے کام، بولا ملازموں سے ابھی ایک سر ہے کام، اس دم مجھے خیال عطاب یزید ہے، عرضی میں لکھ چکا ہوں 72 شہید ہے، عرضی میں لکھ چکا ہوں 72 شہید ہے، تو پیٹیں گے اس بیان سے سب کو دکو جوان، یہ تازہ واقعہ ہے غضب کی ہے داستان، کیوں خشک ہو گئی نا ستمگار کی زبان، بولا عمر تلاش کرو قبر کا نشان، بولا عمر تلاش کرو قبر کا نشان، اور بچے کی قبر کھود کے سر کو کلام کرو، اکبر کے سر کے پاس نہ پر علم کرو، اکبر کے سر کے پاس نہ پر علم کرو، تو باز لرز لرز کے پکارے کہ الحضر ہم تو نہ قبر کھودیں گے ظالم خدا سے ڈر، اس بے زبان شہید کے سن پر تو رحم کر، سوتا ہے ساری رات کا جاگا لہو میں تر، سوتا ہے ساری رات کا جاگا لہو میں تر، اور دیکھے نہ چین جھولے کے نامہ کی گود کے، بچے کا سر نہ کاٹیں گے ہم قبر کھود کے، بچے کا سر نہ کاٹیں گے ہم قبر کھود کے، کیا اس کی قبر سے تجھے دعویٰ ہے لئی، حضرت نے مول لی تھی یہ مقتل کی سرزمین، ہے بے دفن ہے میں رفقا، بے دفن ہے میں رفقا، اے شاہ بادشاہ
گھر ہے اہل بیت شہنشاہ مرسلین مردوں کو گور زندوں کی خاتمہ ایک بچہ قبر میں ہے اسے بھی امان نہیں ایک بچہ قبر میں ہے اسے بھی امان نہیں روتے تھے لاش آئے شہداء پہ سب حرام کیا دیکھتے ہیں آتا ایک بانی ستم نو کے سینہ چباتا ہے مٹی میں دم بدم فضا پکاری خیر کرے رب ذوالجلال کرا فضا پکاری خیر کرے رب ذوالجلال اور یہ قبر ڈھونڈتا ہے کسی نازنے کی نیزے سے دیکھتا ہے یہ نرمی زمین کی نیزے سے دیکھتا ہے یہ نرمی زمین کی زبانوں نے پوچھا دیدہ دل سے بہا کے خون جویا ہے کس کی قبر کا یہ ظالم زبوں فضا پکاری خاک میرے منہ میں کیا کہوں میں کس زبان سے صاحب تربہ کا نام لوں میں کس زبان سے صاحب تربہ کا نام لوں اور کھودے گا مقبرہ سے مہینے کی جان کا مانگا ہے ابن سعد نے سر بے زبان کا مانگا ہے ابن سعد نے سر بے زبان کا کان جس گلے سے ابھی ہو چکا ہے پار ہے اسی گلے پہ پھرے گی چھری کی دار آرام گاہ مردوں کا ہے گوشہ مزار بی بی کے لگتے دل کو وہاں بھی نہیں قرار بی بی کے لگتے دل کو وہاں بھی نہیں قرار نہ فتح نہ پھول کسی نور ہوتے ہیں ذبح قبر میں بچے حسین کے ہوتے ہیں ذبح قبر میں سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات محمد وعلی معصوم کا فرمان ہے کہ ہم پر بلند آواز میں درود پڑھنے سے نفاق دور ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم مخدومہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی علی کے چاہنے والے عزاداری حسین میں مصروف ہیں، شہزادی کونین سب کی حفاظت فرمائے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو دو چیزیں دے کر بھیجا، ایک ہدایت تو دوسرا دین حق۔ یہ اس لیے دے کر بھیجا تاکہ یہ جو دین اسلام ہے ہر دین پہ غالب آ جائے۔ مشرک بھی بے دین نہیں ہوتا، دین کافر کا بھی ہوتا ہے۔ اگر نہ ہوتا تو اللہ اپنے رسول سے کیوں فرماتا ان کافروں سے کہہ دو کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اب معلوم ہوا کہ دین تو سب کے پاس ہے، لیکن دین اسلام کیا ہے؟ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ دین اسلام ہے کیا، کیونکہ یہ واحد دین ہے جو بدترین سازشوں کا شکار ہوا ہے۔ اس کے ساتھ پہلے بھی دھوکے ہوئے ہیں۔ ایک استاد گرامی علامہ عرفان حیدر آبادی کا ایک فقرہ پڑھتا ہوں جو قلم نور سے رخسار حور پر بھی لکھا جائے تو اس فقرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ تھرڈ کلاس کافر فرسٹ کلاس کا مسلمان بن گیا۔ یہ دین اسلام دین ہے کیسا؟ پانچویں امام سے جب پوچھا گیا فرزند رسول دین کیا ہے، فرمایا الذی الدین ہے خمس الخصال، دین 5 خصلتوں کا نام ہے۔ اگر کسی میں 5 خصلتیں پائی جاتی ہیں تو وہ دیندار ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلی خصلت قیام الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس لفظ میں علیحدہ ہی راز ہے، 700 دفعہ اللہ فرما رہا ہے نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ تو ہمیں حکم دے رہا ہے۔ آئیے شجرۃ الانبیاء خلیل الرحمن جد اسحاق و اسماعیل حضرت ابراہیم وہ فرماتے ہیں خدایا مجھے نماز قائم کرنے والوں میں بنا۔ خلیل الرحمن ہے، معمار کعبہ ہے، لائق درود ہے، آل سمیت لائق درود ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدایا مجھے نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا۔ یا تو ابراہیم کو بے نمازی کہہ دو یا پھر یہ مان لو کہ پڑھنے والی اور ہوتی ہے، قائم کرنے والی اور ہوتی ہے۔ صلوات محمد و محمد۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ مجلس مکتب حسین ہے، نماز مقصد حسین ہے۔ مذہب اہل بیت نمازیوں کا مذہب ہے۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو اس دن بھی مسجد میں گیا تھا جب اسے پتہ چلا تھا کہ میرا قاتل موجود ہے۔ علی نے اس دن بھی نماز نہیں چھوڑی جس دن مسجد میں اس کا قاتل تھا۔ جنگ لڑتے لڑتے علی نے تلوار نیام میں رکھی، نماز شروع کر دی۔ صحابی حیران ہو کر کہتے ہیں یا علی اتنی تیز جنگ میں نماز، قرآن کی قسم کائنات میں کوئی بندہ وہ جواب دے ہی نہیں سکتا جو علی نے دیا۔ شدت کی جنگ ہے، تلواریں برس رہی ہیں، تیر برس رہے ہیں اور نماز۔ ایک مرتبہ علی مسکرا کر کہتے ہیں ہم نے اسی نماز کے لیے تو علی جنگ لڑ رہا ہے، اسی نماز کی خاطر علی جنگ کر رہا ہے، اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ صلوات محمد والے تو نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ حسین آئے، پیغمبر کی پشت پر بیٹھے۔ کون سا شیعہ ہے جس کو یہ واقعہ یاد نہ ہو؟ مالک کہتا ہے حسین کھیلنے آیا ہے، جس کا کھیل نبی کی نماز ہو اس بادشاہ کا نام ہے حسین ابن علی۔
شبلی نعمانی نے لکھا یہ کوئی فضیلت نہیں، بچے کو سواری کا شوق تھا، عید والے دن بھی کہا تھا سواری چاہیے تو یہ شوق کے تحت سوار ہو گئے۔ ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم ہاتھ جوڑ کر ایک فقرہ پوچھتے کہ سواری کا شوق تھا تو کہیں اور بھی بیٹھ سکتے تھے، مگر امامت جانتی تھی کہ ہر مسند بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ وہ صحابہ کرام کی صفوں سے ایسے گزرا جیسے موسیٰ دریائے نیل سے گزر رہا ہو۔ جب آ کر مسند محمد مصطفیٰ پہ بیٹھا، اب پیغمبر نیچے حسین اوپر، آواز قدرت آئی جب تک میرا حسین نہ اترے پڑھتے رہو 3 معراجیں نیچے، 3 معراجیں ایک حسین کے نیچے۔ پہلی معراج نماز، یہ مومن کی معراج، دوسری نمازی صاحب معراج، سجدہ نماز کی معراج۔ 3 معراجوں پر ایک بادشاہ اوپر بیٹھ گیا، دارین کے لوگوں کو چیلنج کر کے پوچھتے ہیں بتاؤ بیٹھا یا نہیں بیٹھا؟ کہیں گے بیٹھا۔ اب ہم ایک فقرہ خالصتاً عزاداروں سے کہتے ہیں، علی کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنے والوں سے کہتے ہیں، کیونکہ ہر شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ مذہب نہیں تو اور کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا مذہب شیعہ ہے، کچھ لوگوں کا پیشہ شیعہ ہے۔ شیعہ وہ نہیں جو کہے میں علی کا شیعہ ہوں، شیعہ وہ ہے جسے علی کہے کہ یہ میرا شیعہ ہے۔ علی بدماشوں کا امام نہیں، علی بدماشی کرنا ہی اگر بدماشی کرنی ہے تو کسی اور کو امام بناؤ۔ علی متقیوں کا امام ہے، علی شریفوں کا امام ہے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ کا شیعہ کون ہے؟ امام نے فرمایا جس کی تنہائی پاک ہو۔ مجمع میں نیک بننا آسان ہے، پبلک میں نیک بننا آسان ہے، جہاں پہ اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جو اس وقت بھی نیک ہے وہ ہمارا شیعہ ہے۔ کہا مولا کوئی اور بھی نشانی ہے؟ کہا شیعہ کون ہے؟ فرمایا جو غربت میں بھی سخاوت کرتا ہو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ ایک فقرہ کہلوانے والوں سے پوچھتا ہوں، اول سے لے کر آخر تک سب سے پوچھتے ہیں، سوچ کر بتانا جب مولا حسین پشتے پیمبر پر بیٹھ گئے تو کیا نبی نے نماز توڑ دی؟ سب نے کہا نہیں۔ سجدہ لمبا کیا تو پتہ چلا عبادت میں کمی کا باعث نہیں بنا حسین، بلکہ عبادت میں اضافے کا باعث بنا ہے۔ اگر نبی نماز توڑ دے تو کوئی نہیں، نماز کی اہمیت، نمازی وہ ہے جو سورج بھی پلٹا سکتا ہے۔ کہہ دیتا کہ نماز تو پھر بھی پڑھی جائے گی، لیکن سجدے کو طول دیا، سجدے کو نہیں توڑا، سر کو بھی نہیں اٹھایا۔ نبی نے نہ سر اٹھایا نہ نماز کو توڑا۔ نماز توڑ دیتے تو نماز کی اہمیت نہیں، اگر سر اٹھا لیتے تو حسین کی اہمیت نہیں۔ پیغمبر نے ایک سجدے میں 2 سبق دے دیے، نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑو نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑو۔ صلوات محمد وال محمد پر۔ تیرا مقصد عبادت ہے، اپنے خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ جس کے سامنے علی جھکے۔ نصیریوں میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے، نصیری علی کو خدا مانتا ہے، ہم علی کے خدا کو خدا مانتے ہیں۔ وقت آخر لب شبیر سے آئی یہ صدا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا۔ روز اول کے جو وعدہ تھا ہوا پورا، میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ۔ تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک اہل سنت عالم دین سے پوچھا کہ یہ علی سے بیعت کیوں کی جائے، علی سے بیعت کیوں کی؟ تو صاحبزادہ عبد الجبار قادری صاحب انہوں نے جو وجہ لکھی وہ بڑی دلچسپ وجہ فرماتے ہیں یہ ولایت کیوں ہے کہ ولایت والا جبہ معراج کی رات اللہ نے نبی کو دیا اور فرمایا اے میرے حبیب جسے اہل سمجھو یہ ولایت کا جبہ اسے پہنا دینا۔ بس اگلے دن جبرائیل زمین پر آئے۔ سچ کی مجبوری یہی ہوتی ہے کہ نہ اسے بڑھایا جا سکتا ہے نہ اسے گھٹایا جا سکتا ہے۔ کہا حضور اکرم نے زمین پر آ کر سب سے پہلے حضرت پہلے خلیفہ سے پوچھا کہ اگر تو کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو کیا کرے گا؟ انہوں نے عرض کی آقا میں سزا دوں گا، گنہگار کو سزا دینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جبہ وہیں کا وہیں رہا۔ حضور نے دوسرے سے پوچھا اگر تم کسی کو گناہ کرتے دیکھو تو کیا کرو گے؟
کہا آقا میں اسے فنا کر دوں گا، اس کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ اسے دیکھ کر کوئی دوسرا گناہ نہ کرے۔ آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جبہ وہیں کا وہیں رہا۔ اب پیغمبر خدا نے مولا علی سے پوچھا اے علی اگر تم کسی کو گناہ کرتے دیکھو تو تم کیا کرو گے؟ اب مولا علی نے فرمایا آقا میں اس پر پردہ ڈال دوں گا۔ پیغمبر نے ولایت والا جبہ علی کو پہنایا اور ماتھا چوم کر فرمایا واہ میرے علی، پردہ ڈالنا یا تو رحمان کا کام ہے یا حیدر کرار کا کام ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ دیندار ہے تو نماز قائم کر، حج کر، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے۔ امام نے فرمایا کہ پانچویں خصلت ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ علی کی ولایت کو ہم غیر اہم کرنے کے لیے اس نے سوال کر دیا کہ سب سے ضروری کون سی ہے؟ خود ہی کہا کہ نماز، پھر خود ہی کہنے لگا کہ نماز۔ آقا نے فرمایا نہیں، تو اس کا رنگ بدلنے لگا، کہتا ہے اچھا روزہ؟ امام نے فرمایا نہیں۔ کہا حج؟ کہا نہیں۔ پیچھے مجمع کو مڑ کر کہتا ہے، کہا زکوٰۃ؟ امام نے فرمایا نہیں۔ کہتا ہے نماز۔ اب علی کی ولایت کا وارث بول پڑا، فرمایا سب سے اہم ہے ولایت علی۔ بندے کے چہرے کے رنگ اڑ گئے، کہتا ہے وہ مولا نماز اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، زکوٰۃ اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، حج اللہ کا ہے وہ ہلکا ہو گیا، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، تیرے دادا کی ولایت بھاری ہو گئی۔ امام کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ فرمایا نماز مسافر ہے تو آدھی پڑھے گا، زکوٰۃ غریب ہے تو نہیں دے گا، روزہ مریض ہے تو نہیں رکھے گا، مسکین ہے حج پہ نہیں جائے گا، اور میرے علی کی ولایت وہ ہے جو امیر پہ بھی واجب ہے، غریب پہ بھی واجب ہے۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ ہاں آزادارو، آج ششماہ علی اصغر کے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی شخص، کوئی آدمی اپنی کی ماں کی تعریف کرے تو سمجھ میں آتا ہے، مگر کوئی آدمی اپنی بہنوں کی تعریف کرے تو بھی سمجھ میں آتا ہے، باپ بیٹی کی تعریف کرے تو بھی سمجھ میں آتا ہے، مگر ایک شخص، ایک سنجیدہ شخص، ایک مدبر شخص، ایک ایسا قابل احترام اگر بیوی کی تعریف کرے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ آقا حسین نے یہ جملہ اس طرح بار بار دہرایا کہ تاریخ میں جملہ اس طرح سے آ گیا کہ بچے کو معلوم ہے پورا جملہ کیا ہے حسین کا۔ امام حسین فرماتے ہیں میرا دل اس گھر میں نہیں لگتا جہاں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ سکینہ اگر سکون لا رہی ہے تو فاطمہ نام تھا، سکینہ مشہور ہو گیا، مگر حسین کہتے ہیں رباب کے بغیر بھی میرا دل کسی گھر میں نہیں لگتا۔ آج کی رات رباب کی رات ہے۔ ہاں آزادارو، شب عاشور ہے۔ شب عاشور یہ جو رات ہے جو مجلسوں میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، حسین فرما رہے ہیں میرا دل ہی نہیں لگتا اس گھر میں جہاں رباب نہ ہو، کیونکہ واقعاً اس گھر میں آنے کے بعد رباب نے وہ حق وفا ادا کیا ہے۔ ہاں آزادارو، یہ ظاہری اعتبار سے کہہ رہے ہیں ایسی قربانی زینب و کلثوم کو چھوڑ کر شاید کسی نے نہ دی ہو۔ رباب کا سہاگ بھی کربلا میں اجڑا، رباب کا بیٹا بھی کربلا میں مارا گیا، رباب کی بیٹی بھی شام میں ماری گئی، اور ایسا حق وفا رباب نے ادا کیا کہ رباب پوری زندگی بھر چھت کے نیچے جا کر نہیں بیٹھی۔ اگر حسین کہہ رہے ہیں تو حق کہہ رہے ہیں کہ رباب سب سے زیادہ پریشان کیوں ہے۔ آدھی رات کے بعد آقا حسین نے ذرا بیویوں کے خیموں کو دیکھا، ہر بیوی خوش نظر آ رہی ہے، کل اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے، صرف ایک خیمے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 2 خیموں سے رونے کی آواز آئی ہے۔ ہاں آزادارو، ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حسین قریب آئے، ارے یہ کس کا خیمہ ہے؟ دیکھا تو یہ رباب کا خیمہ ہے۔ رباب کیوں رو رہی ہو؟ علی اصغر کے گلوے پر سر رکھ کر کہہ رہی ہے۔ حسین خیمے میں داخل ہوئے، کہا رباب ارے خیریت تو ہے؟ کیا بچہ مر گیا ہے؟ گھبرا کر کہا نہیں آقا،
میں تو صرف اس لیے پریشان ہوں کہ جس خیمے پر نگاہ ڈالوں ہر بیوی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے، کل جب یہ شہزادہ فاطمہ کے سامنے جائیں گی تو کیسے سرخرو اور کامیاب ہو کر جائیں گی۔ ہائے رباب کتنی بدقسمت ہے، ویسے سب سے خوش قسمت اللہ نے کائنات کے سب سے اچھے گھر میں بھیجا، اللہ نے 2 اولادیں بھی دی، اللہ نے بیٹی بھی عطا کی، اللہ نے بیٹا بھی عطا کیا، لیکن آج کی رات میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میں بدقسمت ہوں، میں میرا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بڑی اولاد بیٹی ہے سکینہ، بیٹیاں مقتل میں نہیں جایا کرتی، اور جو مقتل میں جاتے ہیں بیٹے تو چھوٹی اولاد اتنی چھوٹی ہے کہ گھٹنوں کے بل بھی نہیں جا سکتی، اپنے اصغر کو نہیں لے جا سکتی۔ مولا کل ہر ایک اپنی قربانی پیش کرے گی، مگر رباب خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ مجھے نہیں معلوم آقا نے رباب سے کیا کہا، لیکن اگر ہم ہوتے اور آپ ہوتے تو ایک ساتھ مل کر کہتے، اے شہزادی رباب، ارے آپ سمجھ رہی ہے کہ آپ کی اولاد کل کیا قربانی دے گی، ارے آپ کی اولاد تو کل ایسا جہاد کرے گی، ایک بیٹی آپ کی زندان شام میں ایسا روئے گی کہ یزیدیت کے منہ پر ایک تماچا لگے گا، اور بیٹا تو ایسا جہاد کرے گا کہ دنیا عباس کا جہاد بھول جائے گی، دنیا اکبر کا جہاد بھول جائے گی۔ رباب کے اصغر نے واقعاً ایسا جہاد کیا، ایسا جہاد تو عباس نہ کر سکے، اکبر نہ کر سکے۔ ملا آپ کو کوئی ایسا شہید جس کے جہاد نے یزیدیوں کو بھی رلا دیا ہو، جس کے جہاد نے عمر ابن سعد کے لشکر میں بغاوت کے احساس پیدا کر دیے ہو؟ ہاں، یہ حیدر کرار کے معصوم پوتے علی اصغر کا جہاد ہے۔ عاشور کا دن آ گیا، وہ وقت بھی آیا کہ عباس و اکبر مارے گئے، حسین اکیلے رہ گئے۔ آج شبیر یہ کیا عالم تنہائی ہے، عاشور کی سہ پہر آ گئی۔ حسین ایک ٹیلے پر پہنچے، چاروں طرف دیکھا اور ایک مرتبہ ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کہیں اور سے تو جواب نہ آیا، مگر سیدانیوں کے خیموں سے ارے بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ حسین ٹیلے سے اترے، خیمے میں آئے، زینب ابھی میں زندہ ہوں، یہ ماتم کس لیے؟ کہا بھیا ادھر آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ادھر اصغر نے خود کو گہوارے سے گرایا، شاید یاد دلا رہا ہو بابا 28 رجب کو مدینے سے وعدہ کر کے لائے تھے کربلا میں اصغر جہاد کرے گا، ارے ابھی اصغر زندہ ہے، کیوں کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا؟ ارے ننھے مجاہد نے یاد دلایا بابا آپ کی فوج کا ایک سپاہی ابھی زندہ ہے۔ آزادارو ایک بار حسین نے اصغر کو اپنی گود میں لیا، مقتل کی جانب چلنا چاہتے ہیں۔ میں نے سنا اپنے بزرگوں سے کہ ایک بار رباب نے گھبرا کے کہا مولا ذرا اصغر کو میری گود میں دے دو۔ آزادارو حسین نے کہا رباب کیا بات ہے، بچے کو جدا کرنے کا دل نہیں چاہ رہا؟ کہا نہیں مولا بس ابھی آتی ہوں، یہ کہہ کر اپنے خیمے میں گئی، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی، ارے کیا دیکھا رباب نے اصغر کا ارے کرتا بدل دیا، کمر میں رومال باندھ دیا، بالوں میں کنگھی کر دی۔ ایک مرتبہ کہا ارے بہت چھوٹا تو ہے تو کیا ہوا، ارے شیر خدا کا پوتا ہے، حیدر کرار کا پوتا ہے، پوری شان کے ساتھ جہاد کرے گا۔ اصغر کو لے کر حسین چلے، لشکر یزید کے سامنے آئے۔ آزادارو باقی باتیں آپ کے ذہنوں میں ہے، خالی اشارے کرتا ہوں۔ لشکر یزید نے کہا شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، ارے جب ابا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا، ارے قرآن کا ایک پارہ ہے اور ایک جملہ کہا اصغر تم حجت خدا کے پوتے ہو، اپنی حجت خود تمام کرو۔ ارے ایک مرتبہ
جھولا ویران ہے بے زبان، جھولا ویران ہے بے زبان، جھولا ویران ہے بے فرمایا تو نے کیا کر دیا، فرمایا تو نے کیا کر دیا، میرے بچے کا چھیدا گلا، کیسے زندہ رہے ایمان، جھولا ویران ہے بے زبان، جھولا ویران ہے بے زبان، ہائے شام غریب ہوئی، شام غریبا ہوئے، ہائے شام غریب ہوئی، شام غریبا ہوئے، گودو بھی میری ویرا ہوئے، اب کس سے ہے تو نوریاں، جھولا ویران بے زبان، جھولا ویران ہے بے زبان، اب تو عباس اکبر نہیں، عباس اکبر نہیں، اب تو عباس اکبر نہیں، تو عباس اکبر نہیں، شاہ والا بھی سر پر نہیں، والا بھی سر پر نہیں، چل دیے تم بھی سوئے جینا، ویران ہے بے زبان، جھولا ویران ہے بے زبان، جھولا ویران ہے بے زبان، جھولا ویران ہے بے زبان، کیسے تم کو کروں پیار میں، 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 اس طرح ہوگی رفتار میں، اس طرح ہوں گی رفتار میں، میرے ہاتھوں میں ہے ریسمان، ہے بے زبان،
مجھ کو اب شام کا ہے سفر، مجھ کو اب شام کا ہے سفر، کیسے تنہائی جائے گی ماں، ہو گئی شام آجا پیسے، 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 تائروں کو بھی یاد آیا گھر، تائروں کو بھی یاد آیا گھر، جاتے ہیں سب سوئے آشیاں، چولہ ویران ہے بے زبان، جھولا ویران ہے بے زبان، ہائے افسوس سب بجھ گئے، افسوس سب کچھ گئے، ہائے افسوس سب بجھ گئے، افسوس سب کچھ گئے، آرزوؤں کے میرے دیے، آرزوؤں کے میرے دیے، ظلم کی یوں چلی آندھیاں، جھولا ویران ہے بے زبان، 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 ماتا
تجھ کو ڈھونڈے یہ مادر
बागे जन्नत दिखाना इसे, जामे कौसर पिलाना इसे, ये समर है तेरा नौका। अस्सलामु अलैकुम वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला साबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अब्द रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका जद्दी कवाफी, अस्सलामु अलैका वाला उम्मिका वाफी, अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व सिराने करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या लैतनी कुन्ना माकुम फअफूज़ फौज़न अज़ीमा। नारे